السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ ترجمہ القرآن کا دوسرا چیپٹر ہے سورۃ طٰہٰ۔ پہلے آپ نے پہلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ پھر تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ یہاں پر آپ نے دوسرا چیپٹر سمجھنا ہے سورۃ طٰہٰ۔ اس کا تعارف آپ نے ہر سورت میں یاد کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے اور یہ اکثر بیشتر پہلے بھی یہ آ چکا ہے، اس لیے آپ نے اس کا تعارف یاد رکھنا ہے۔ یہ تعارف لانگ کی صورت میں بھی آتا ہے اور بعض دفعہ شارٹ کی صورت میں بھی آتا ہے، تو اس لیے آپ نے سورۃ طٰہٰ کا تعارف لازمی یاد کرنا ہے۔ نمبر 2، اس کے مضامین یہ نہیں چھوڑنے آپ نے۔ کبھی 5 مضامین آ جاتے ہیں، کبھی 3 آ جاتے ہیں، کسی کے زیادہ مضامین ہوتے ہیں، کسی سورت کے کم مضامین ہوتے ہیں۔ تو جو مضامین ہوتے ہیں آپ نے ان میں سے کم از کم 5 یاد کرنے ہیں، یا سارے ہی مضامین یاد کریں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور پھر آگے جو ہے یہ تعارف سمجھیے، پہلے آپ نے تعارف سمجھنا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کا نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اس صورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا۔ اب حروف مقطعات کیا ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا تو نورانی قاعدے میں ایک پوری تختی آتی ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد۔ یہ جو تختی آتی ہے یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صیغہ راز میں رکھے ہوئے ہیں، اور جنت میں جنتیوں کو اللہ ان کا معنی بتائیں گے۔ ان حروف کے معنی نہیں ہوتے، یعنی اس کو حروف کا معنی جو ہے اس سے کیا جاتا ہے، اللہ الف لام میم اللہ بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے، یعنی حروف مقطعات کے معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تو لہذا اس سورت کی ابتدا جو ہوتی ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا۔ یہ اس کا مختصر تعارف ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ لانگ کی صورت میں بھی آئے گا۔ آگے ہے مختصر جواب دیں۔ یہ جو مختصر جواب ہیں یہ وہ شارٹ دیے ہیں ہم نے، جو شارٹ اکثر بیشتر پہلے آ چکے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آگے ہے سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ یہ آپ کو میں بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار جو ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے مختصر صورت میں، لیکن یہ آپ نے الگ سے بھی یاد کرنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہے، طٰہٰ سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا۔ یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، پیچھے جو ہے مختصر بیان کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3 ہے سورۃ طٰہٰ کے 2 علمی عملی نکات لکھیں۔ یہ لازمی آپ نے یاد کرنے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ 5 بھی ہیں، 8 بھی آتے ہیں، 10 بھی آتے ہیں، کم از کم اس میں 5 یاد ہوں۔ اگر 2 آ جائیں یا 3 آ جائیں یا 4 آ جائیں تو آپ کو آسانی ہو لکھنے میں، اس لیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے، یہ دوسرا ہے۔ آگے سمجھیے آپ آیت کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مشرق کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ کچھ بڑی آیت آئیں گی، کچھ چھوٹی آیت آئیں گی، شارٹ میں چھوٹی آئیں گی اور لانگ میں بڑی آیت آئیں گی، یہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ اس کا چیپٹر کا نام ہی ترجمہ القرآن ہے، اس لیے ترجمہ یاد ہونا ضروری ہے۔ پہلے آپ دیکھیے بامحاورہ ترجمہ، قال رب اشرح لی صدری۔ اب یہاں پر ترجمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آگے ہے نمبر 2، وَيَسِّرْ لِي امری، ترجمہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو پیارے بچوں یہ ترجمے جو ہے آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، کیونکہ ترجمہ لازمی آئے گا، 4 آیت آئیں گی، اس میں سے 2 لکھنی ہوں گی آپ نے، اس لیے آپ نے یاد کرنی ہے۔